السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کی شوگر کم ہو جاتی ہے، اور یہ شوگر کس وجہ سے کم ہوتی ہے، اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے، آیا کہ اس کا نقصان کتنا ہے، یہ میں بتا دوں کہ اکثر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شوگر بڑھنے کی بجائے جب کم ہونا شروع ہوتی ہے تو انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو اتنا نقصان کر دیتی ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چونکہ یہ جب شوگر کم ہوتی ہے تو اس وقت مریض کی بعض دفعہ یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ مریض کی آواز بھی نہیں نکلتی کہ وہ کسی کو بلا سکے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ نیئر ڈیتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے، کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے کہ اس کمپلیکیشن سے بچ سکیں، یہ نقصان نہ ہو جائے کہ مریض ہمارا ضائع ہو جائے تھوڑی سی ہماری مدد سے۔ یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینی ہے تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، اور جن کو یہ ویڈیو نہیں مل رہی ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حفظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لو شوگر کا علاج کیسے کیا جائے، لو شوگر ٹریٹمنٹ، ہائپوگلائسیمیا۔ دوستو، ہائپوگلائسیمیا ان مریضوں کو ہوتا ہے کہ جن کو انسولین لگ رہی ہو یا وہ کوئی گلوکوز کی یعنی شوگر کی میڈیسن کھا رہے ہوں، تو غلطی سے یا تو اس نے ٹیبلٹ ڈبل ڈوز لے لی کہ ایک دفعہ کھائی اس کو یاد بھول گیا، یا کسی نے اس کو دی، دوسرے نے آ کے گھر کے کسی فرد نے پھر دوبارہ دے دی، ریپیٹ کر دی، وہ ڈبل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا شوگر لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسولین جن مریضوں کو لگائی جاتی ہے ان کے اندر بھی یہ پرابلم بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ انسولین ایک بندے نے اگر 15 یونٹ لینے ہیں، اس نے 30 یونٹ لے لیے، یعنی اس نے اوور ڈوز لے لیے، ڈبل ڈوز لے لی، تو اس کی شوگر بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی، لو ہو جائے گی، اور مریض کو بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، تو وہ عجیب قسم کی فیلنگ اس کی ہو رہی ہے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہی ہوتا ہے کہ فوراً اس کی شوگر چیک کی جائے۔ شوگر پیشنٹ کا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً آپ نے پہلے سب سے شوگر چیک کرنی ہے، اور شوگر چیک کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈوز بھی اس نے پوری لی ہے، یعنی وہ ٹیبلٹ لے رہا ہے تو اس نے ٹیبلٹ لے لی ہے، انسولین لے رہا ہے تو جتنے یونٹ پہلے لے رہا تھا اتنے ہی اس نے لیے ہیں، لیکن اس نے اس کے بعد کوئی خوراک، کوئی ڈائٹ، کوئی غذا نہیں کھائی، جس کی وجہ سے اس کا شوگر لیول جو ہے وہ نارمل سے بھی بہت زیادہ کم ہو گیا۔ اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، اور یہ اتنا شدید قسم کا ہوتا ہے کہ مریض کی بعض دفعہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ قریب ہی چارپائی کے اوپر دوسرے گھر بڑے افراد پڑے ہوتے ہیں، ان کو وہ بلا نہیں سکتا، اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا، اتنی نقاہت ہو جاتی ہے، اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ اس کی موومنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے پاس کو میٹھی چیز رکھا کرے، چینی رکھا کرے، کوزہ مصری رکھ لیا کرے، یا کوئی فروٹ وغیرہ ایسا رکھ لیا کرے۔ پھر ایسے کرنا ہے کہ اس کو اس وقت آپ نے لیکوڈ چیز جو ہے وہ آپ نے دینے کی کوشش نہیں کرنی، جیسے کوئی جوس وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو ٹھوس خوراک دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہ فوراً ہی اس کے جسم کے اندر جائے اور اس کے جسم کے اندر جذب ہو کر اس کی نیوٹریشن کے اندر، میٹابولک سسٹم کے اندر جا کے وہ شوگر میں کنورٹ ہو کر شوگر لیول کو فوراً ہی ٹھیک کرنا شروع کر دے۔ اور جب ہم جوس وغیرہ یا کوئی لیکوڈ چیز دیں گے تو اس وقت شوگر لیول اتنی جلدی کور نہیں ہوگا، اس کا اسٹامک ڈسٹرب ہو جائے گا، لوز موشن آنا شروع ہو جائیں گے، ڈائریا وغیرہ کا پرابلم بن سکتا ہے، یا اور کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوسرا، آپ نے گلوکومیٹر جو ہے یعنی شوگر چیک کرنے والا جو میٹر ہے وہ آپ نے اس مریض کے قریب رکھنا ہے، اور یہ بھی ہو کہ گھر کے ہر افراد کو پتا ہو کہ گلوکومیٹر کہاں پر پڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ایمرجنسی بنے تو اسی وقت اس کو چیک کر کے اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائی جائے، کوئی خوراک، کوئی ڈائٹ دی جائے، کوئی فروٹ وغیرہ ایسا کھلایا جائے کہ جس سے اس کا شوگر لیول جو ہے وہ فوراً ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ بعض لوگوں کے گردے ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگوں کی شوگر کم ہی رہتی ہے اور ان کو کچھ دیر کے بعد کھانا پڑتا ہے۔ اکثر ایسے مریض آتے ہیں، میرے پاس تو ایک ایسا مریض بھی آیا، میں خود بھی حیران رہ گیا کہ وہ تڑپ رہی تھی، 80 ابو عورت تھی،
2 بچے تھے اس کے ساتھ، میرے کلینک کے اوپر آئے، میں بھی ذاتی طور پہ پریشان ہو گیا، یار اس کو کہیں لے جاؤ، میرے پیٹے تو اس کو نہیں آپ نے ڈالنا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو پہلے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی لگ رہا ہے ہمیں شوگر۔ میں نے کہا میرے پاس اس وقت شوگر چیک کرنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ لہٰذا لیبارٹری کے اوپر جائیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ لگ رہا ہے تو اس کو چینی وغیرہ دیں یا کوئی ایسی چیز دیں۔ میں نے اس کی بہت ہی شدید خطرناک صورتحال دیکھی تھی جو میں آج تک نہیں بھول سکا، اس لیے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ، جن لوگوں کی شوگر کم ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، آپ کے دوست احباب میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اس کا خصوصی طور پر یہ خیال رکھیں کہ جب شوگر بڑھتی ہے تو اس وقت تو مریض کو سینسیشن ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن جب اس کی شوگر کم ہوتی ہے تو اس وقت اس کو قطعاً پتہ نہیں چلتا، اس لیے بہت نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ مریض کومے میں بھی جا سکتا ہے، انکانشیس بھی ہو سکتا ہے، یہ پرابلم آنے کی وجہ سے مریض کہیں گر سکتا ہے، کسی الیکٹرک شارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، پانی کے اندر گر سکتا ہے، آگ کے اندر مریض گر سکتا ہے، ایسی پرابلم مریض کو آ سکتی ہیں۔ اس لیے اس مریض کا آپ نے احتیاط کے ساتھ خیال کرنا ہے اور اس کی ڈوز، اس کے یونٹ جو ہیں آپ نے پورے کوانٹیٹی کے ساتھ رکھ کے دینے ہیں تاکہ اس کی شوگر کم نہ ہو۔ یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ شوگر بڑھنے کی بجائے جب کم ہوتی ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ ہائپوگلائسیمیا کا آپ تدارک اچھے طریقے سے کریں اور اس کا ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں کہ مریض اگر آپ کا سفر کر رہا ہے، کہیں اس کا بیڈ روم علیحدہ ہے تو اس کے پاس ہمیشہ ہی چینی، کوزہ مصری یا کوئی ایسا میٹھا فروٹ ٹھوس قسم کا ہونا چاہیے جو فوراً اس کی شوگر کو بحال کر دے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔